اور لیلۃ القدر جو اللہ تعالی کی طرف سے اس امت محمدیہ کے اوپر خصوصی طور پر ایک انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر طلوع فجر تک حتی مطلع الفجر اللہ اپنے فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے میری زمین پر اتر جاؤ اور جو میرے بندے جس عبادت میں مشغول ہیں مجھ سے جو مانگ رہے ہیں میرے پاس ان کی وہ ساری کی ساری التجائیں دعائیں لاؤ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حضرت روح الامین حضرت جبریل امین بھی اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں لکھا یا کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ القدر میں فرما رہا ہے، اور وہ قرآن جس کے آغاز میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب ایک رات تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی۔ اعتکاف جو بنیادی طور پر ہوتا ہے اس رات کی تلاش بنیادی اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ عام حالات کے اندر جو روٹین کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں اتنا مشغول ہو کہ اسے فرصت نہ ملے رات کو جاگنے کی، عبادت کرنے کی۔ ہو سکتا ہے دن کو اتنا تھکا آ رہا ہو، جب روزہ افطار کیا، نماز پڑھی، تراویح پڑھی، نیند آ جائے گی، سو جائے گا۔ لیکن اعتکاف کی حالت میں چونکہ عورتوں نے اپنے مخصوص گھر کے کمرے میں اور مردوں نے مساجد کے اندر اعتکاف کرنا ہوتا ہے، تو ان کے پاس پلنٹی ٹائم ہوتا ہے دن کو بھی آرام کرنے کا، کیونکہ وہ اپنا سارے معاملات کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ رات جو انتہائی برکت والی رات ہے، جب وہ ساری راتوں میں ہی جاگیں گے تو یقینی طور پر وہ والی رات ضرور وہ پالیں گے۔ اور عام جو لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھتے، کم از کم رمضان کے آخری عشرے کی جتنی بھی راتیں ان میں سے چونکہ ایک رات ہے اور حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ طاق رات ہے، ہر رات کے اندر ہی آپ نوافل کچھ نہ کچھ ادا کریں، کچھ صدقہ و خیرات کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں، اور اس اعتقاد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ عام حالات میں بھی اللہ نے کبھی اپنے مغفرت کے دروازوں کو لاک نہیں لگایا، ہم وقت کھلے رہتے ہیں۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرے جواب آتا ہے، اور بعض اوقات جواب نہ بھی آئے تو حدیث میں آتا ہے جو دعائیں دنیا میں نہیں بھی قبول ہوتی، کل بروز قیامت ان کا بھی اجر و ثواب بندے کو ملے گا کہ جتنی دفعہ اس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی جھولی پھیلائی ہے اور اللہ پاک سے مانگا ہے، اتنی دفعہ اس کو اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور خصوصی طور پر ویسے بھی میں نے پہلے عرض کیا تھا، لیکن یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں جو لوگ دن کو اپنے کام کاج کے ہوتے ہیں، مصروفیات میں ہوتے ہیں، کم از کم ایک روٹین اپنی ضرور بنا لے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے۔ رمضان کا مہینہ ہے، سحری کے لیے تو آپ نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، سحری کھانے کے لیے آپ نے اٹھنا ہے۔ اپنا اعلان 45 منٹ ارلی لگا دیں۔ اگر آپ نے فرض کیا 3:45 لگایا یا 4 لگایا یا 3:30 لگایا، اس کو 45 منٹ پہلے کر لیں،
اور کم از کم وہ 45 منٹ وضو کر کے آپ کہیں کہ اس میں نے نوافل پڑھنے ہیں، تسبیحات پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو آپ مانگ سکتے ہیں آپ مانگیں ہر رات کے اندر. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک رات تو ہے ہی نا، خصوصی طور پر طاق راتیں جب اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکلوز کر رہا ہے ہمارے سامنے قرآن پاک میں. اللہ فرماتا ہے کہ وہ لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کے خلاف کبھی بھی نہیں کرتا، اور وہ وعدہ کر رہا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میری رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، حضرت جبریل امین بھی زمین پر آتے ہیں اور وہ میرے بندوں کی اوپر رحمت کے پر بچھاتے ہیں.